اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم، نور مجسم، شفیع بنی آدم، آقائے کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثناء کی ذات والا صفات کے لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی خاطر آپ کے تذکرے، آپ کے ذکر، آپ کی باتیں، آپ کا درود و سلام، آپ کی مدح و سرائی، آپ کی عزت و عظمت کو ہم نے بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جوان آدمی ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں گے تو نیند غلبہ نہیں کرے گی۔ فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، فرمایا جبریل یہ تو بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کس طرح بلند کیا ہے، یہ تو بلند کرنے والا جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ گویا حضور نے فرمایا تو بتلا دے کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکرتا ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، رفعت اور بلندی کے تذکرے کرنا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شامل ہو جائیں، اگر ہم کھاتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہو جائیں، اگر ہم پیتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہوں، مسجد میں آتے جاتے تذکرہ رسول جاری رہے، کھانا کھاتے وقت ذکر رسول جاری رہے، سوتے اٹھتے وقت اگر ہماری زبانوں پہ محبوب پاک کا تذکرہ جاری رہے گا تو یقیناً ہمارا کھانا بھی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح رسول پاک کی سنت ہے۔ اگر ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہمیں ہوگی تو ہمارا پہننا بھی اس طرح ہوگا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہمیں حضور کے ذکر کی عادت ہو گئی تو پھر ہمارا سونا، اٹھنا، جاگنا، بولنا، یہ ساری چیزیں حضور کی سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ ہم جب تک ذکر رسول کی عادت نہیں بناتے، جب تک تذکرہ رسول کی عادت، بہت سی باتیں کرنے کی ہماری عادت ہے، بہت سے لوگوں کا اپنا مزاج ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے بات چھیڑ دیتا ہے، اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی اس سبزی کو کیڑا لگ گیا، اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی وہ فصل پوری نہ دے سکی۔ اب میرے پاس بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کے دین کی کوئی بات کرتے، انہوں نے سبزی کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میاں اس کا شعبہ سبزی اگانا ہے، اس کا شعبہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تو جو اس کا شعبہ ہے اسی کے بارے میں بات کرے گا، اسے کرتا رہنے دو۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے آ کے بات چھیڑ دی کہ جناب اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میں مارکیٹ میں چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، گھی کل میں خریدنے گیا تھا تھوک تو وہ مجھے بڑا مہنگا ملا ہے۔ اب میرا اس بات سے تعلق تو کوئی نہیں تھا،
لیکن میں نے اس کی بات کو سنا بھی، اس کو وقت دیا بھی، اس کی ہاں میں ملائی، اس لیے کہ اس کا مزاج یہ ہے، وہ تجارت یہ کرتا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سیاست کی گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں کہ چوک ہے، نہ دیکھتے ہیں چوراہا ہے، نہ دیکھتے ہیں یہ گھر کا آنگن ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جہاں بالکل منع ہے دنیاوی گفتگو کرنا، وہاں بھی وہ سیاست کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ گلہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کی طبیعت، ان کا مزاج ہے کوئی نہ کوئی بات کرنا۔ جب ان ساری باتوں پر غور کیا تو رسول پاک کی ایک حدیث نے مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ نبی پاک کی ایک حدیث نے، ایک بات تو میں کہنا ہی بھول گیا، جو آدمی ڈاکٹر ہوگا وہ دوائیوں کی بات ہی کرے گا، جو شخص ڈاکٹر ہوگا وہ دوائی کی بات کرے گا۔ اب وہ آپ کے ساتھ آ کر کے اس کا تو اوڑھنا بچھونا یہ ہوگا کہ کون سی گولی کہاں رکھی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے۔ آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھائی تو اس طرح کر، میرے ساتھ کھیتی باڑی کی بات کر، تو وہ کہے گا میرا یہ شعبہ۔ حضور کی ایک حدیث نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہو جاتی، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جو کسے دا عاشق ہوئے او گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے۔ محبت جو ہو گئی، پیار جو ہو گیا، تو جس کو مصطفیٰ سے پیار ہو جائے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہو جائے، جس کو نبی پاک سے پیار ہو جائے، جس کے دل میں عشق رسول ڈیرے لگا لے، وہ کبھی تو حضور کی زلف کا ذکر چھیڑ دے گا، کبھی چہرہ والضحیٰ کی بات کرے گا، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کے حضور کی مقدس آنکھوں کی بات چھیڑے گا، کبھی وہ کہے گا نہیں یار تمہیں پتہ ہی نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی وہ رسول پاک کے دست مبارک کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی وہ رسول پاک علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر کرے گا اور کہے گا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کبھی کبھی وہ مصطفیٰ کی حدیث چھیڑ دے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں چھیڑ دے گا اور کہے گا ککھ سوادنی مشری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں